کیمپین کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی پڑی تھی کہ ایک تو میزل کے کیسز جو کہ ہر سال ہمارے پاس آتے ہیں، تو 2020 کے آخر کے بعد یہ کیسز دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئے تھے، اور آلموسٹ تقریباً کوئی 2021 میں ہمارے پاس 8000 کے قریب میزل کے کیسز کنفرم رپورٹ ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا وائرس روبیلا کے نام سے، جو کہ موسٹلی حاملہ خواتین میں پایا جاتا ہے اور جس کے اثرات اس ممکنہ بچے پہ زیادہ ہوتے ہیں جو کہ پیدا ہوتا ہے، تو اس سال 2021 میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 10,000 کے قریب سسپیکٹڈ کیسز روبیلا کے ہماری سرویلنس سسٹم نے پک کیے۔ تو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر حکومت پاکستان کا یہ ڈیسیجن کہ جی ہم نے میزل روبیلا کی ایک فل نیشن وائڈ کیمپین کرنی ہے۔ ای پی آئی نے پلان کیا تھا کہ وہ ایک کیمپین رکھیں گے ایم آر کی پورے پاکستان میں، جس میں وہ تقریباً 9 کروڑ یعنی کہ 90 ملین بچوں کو ویکسینیٹ کریں گے ایم آر کے بچاؤ کے خلاف۔ تو اس میں ٹی کے ایف کا یہ رول تھا کہ ہم ایز تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ مانیٹرز تھے، جو ایم آر کی ساری اے سی ایس ایم ایکٹیویٹیز یعنی کہ ایڈوکیسی، کمیونیکیشن اور سوشل موبلائزیشن کی ایکٹیویٹیز تھیں، ہم ان کو مانیٹر کر رہے تھے۔ تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ یعنی اس کو کہتے ہیں بالکل ہی نیوٹرل ہو کے جو ادارے اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایک آؤٹ سائڈ پکچر ملتی ہے جو نیوٹرل ہوتی ہے۔ This was one of the largest communication initiative to support the MR campaign in Pakistan. We had a very diverse audience. We had an audience which was in hospitals, we had audience in schools, at home, at work, with parents everywhere. And this was a very unique initiative in many ways. And we did a few very unique things for this largest communication campaign for measles and rubella. First was that we tried to bring a combination of both information and persuasion. In any given society, not everyone actually acts on the basis of information. So we brought persuasion, especially for with the adolescent kids, for the 10 to 15 years, with their parents and with their peers and with their caregivers. So that was one unique thing that we did a combination. Normally in such campaigns, these are mostly information driven campaigns, but this time we brought a combination. And second unique thing was the overall monitoring. We did a very robust monitoring of all communication channels, across channels, cross channels. We did 24/7 monitoring to understand if there are any gaps. جب مانیٹرنگ ہوتی ہے کسی بھی کیمپین کی تو اس میں 2 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو ٹیکنیکل مانیٹرنگ، جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ٹیکے کیسے لگے، کولڈ چین مینجمنٹ کیسے ہو رہی تھی، اور دوسرا اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے اے سی ایس ایم کی ایکٹیویٹیز۔ تو ہم اس میں ایسی چیزیں دیکھ رہے تھے کہ فرضاً ایم آر کے بینرز جو ہیں وہ فکسڈ اور آؤٹ ریچ سائٹس پہ موجود ہیں یا نہیں، جو ویکسینیٹرز ہیں وہ کیئر گیورز کو یا بچوں کو کیا انفارمیشن دے رہے ہیں۔ اس کام کے لیے ہم پورے پاکستان میں موجود تھے، یعنی کہ 4 صوبے، گلگت بلتستان، اے جے کے اور اسلام آباد۔ ہماری ٹیم میں 442 فیلڈ مانیٹرز تھے، 25 سپروائزرز تھے، اور پروونشل اور نیشنل لیولز پہ ڈیٹا انالیسس ٹیمز تھیں۔ ہم ڈیٹا کلیکشن کر رہے تھے تقریباً 11 چیک لسٹس کے خلاف، اور اس کی رپورٹنگ ہم روز کچھ رپورٹنگ ہم کوانٹیٹیو انالیسس کی فارم میں اور کچھ کوالٹیٹیو انالیسس کی فارم میں ہم روز تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کرے تھے، جیسے کہ جو پروونشل اور نیشنل ای پی آئی یونٹس ہیں، پروونشل اور نیشنل یونیسیف اور WHO کی ٹیمز ہیں، اور ہر روز ہمارے پاس لگ بھگ 3 سے 4 لاکھ ڈیٹا پوائنٹس آ رہے تھے جس پہ ہم رپورٹنگ کر رہے تھے۔ پرسیپشن یہ ہے کہ جو فیلڈ ورک ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، آلدو کے چیلنجز کافی ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو ایک خدمت ہے، جو ایک آپ ہیومینٹی کے لیے جو آپ سرو کرتے ہیں، وہ جو ایک سیٹسفیکشن جو اندر آپ کو ملتی ہے، وہ میرے خیال میں کسی اور کام میں ایسے نہیں ملتی ہے۔ And finally, I think everyone was amazing. It was one of the best campaigns where
under the leadership of Government of Pakistan and Ministry of Health and EPI program, all partners were working like a team. And when you have a teamwork, definitely that has a different yields. So everybody was working as one team, and that team actually helped. Team spirit, teamwork actually helped to achieve such a big initiative.